اچھا اختیار ولی صاحب، آج شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی سعودی عرب میں، وہاں پہ ان کی قیادت سے، تو اس دورے کا کیا مقصد ہے شہباز شریف صاحب؟ کیا کوئی انویسٹمنٹ آئے گی، کوئی ڈالر آئیں گے، کیا آئے گا؟ جی میں تھوڑا سا یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ بات کر کے پھر آپ کے ساتھ کہتا ہوں. دیکھیں جو اس وقت ہم کہتے ہیں نا، پی ٹی آئی ہمیشہ کہتی ہے کہ مطلب ہم سے زیادہ اچھے جمہوری لوگ کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی جمہوری جماعت نہیں ہے، ہماری پارٹی میں اس کی آزادی ہے، ہم اس طرح ڈیلیور کرتے ہیں، اس طرح ڈیلیور کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر آپ جائیں تو آپ کو خیبر پختونخوا میں 350 ڈیم بھی ملیں گے، آپ کو بلین ٹری بھی ملیں گے، لیکن اگر آپ موقع پہ جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی نہیں، یہ نظر نہیں آئیں گی. سوشل میڈیا پر موجود ہیں اور اس کی اب بڑا ثبوت جو ہے یہاں پہ آ گیا، پیدا ہوا، دلیل پیدا ہو گئی. دس از واٹ، مطلب ہم بلوچستان کو تو دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر جمہوریت نہیں تھی، سرداری نظام تھا. 2013 سے جب سے پی ٹی آئی آئی ہے، خیبر پختونخوا جو ہے اب بلوچستان سے ٹیررزم میں بہت آگے نکل گیا ہے. بیکاز سپرفیشلی ساری چیزیں آپ کو ٹھیک دکھائی دیتی ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں آن گراؤنڈ. وہاں پر ڈیموکریسی نہیں ہے. ہم پھر کہتے ہیں، دیکھیں اس کو صرف کرٹیسزم مت لیں، یہ بڑی عام باتیں ہیں. آپ مائک اور کیمرہ لے کر چلے جائیں، اس کو بند کر کے چلے جائیں، پشاور میں گھومیے، آپ کو پوچھ لیں کہ پشاور کا کمشنر کتنے پیسے لے کر یہاں پر کمشنر بیٹھا ہوا ہے، فلاں سیکٹری جو ہے وہ کتنے پیسے دے کر یہاں پر سیکٹری بن کے بیٹھا ہوا ہے. جہاں پر بڑی بڑی سیٹیں بکتی ہیں، وزیر کا آپ کو ریٹ معلوم ہو جائے گا کہ کس وزیر نے کتنے کروڑوں میں کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت. سر جہاں پر میرٹ پر لوگ نہیں آتے نا، آپ پاکستان میں تو میرٹ مانگتے ہیں اپنی پارٹی میں اور اپنی حکومت میں میرٹ پیدا کریں. چلے یہ میں نعیم سے بھی پوچھتا ہوں، لیکن میاں صاحب جو گئے ہوئے ہیں سعودی عرب گئے ہوئے ہیں، کیا میں وہی بتا رہا ہوں. اب جو آپ میں نواز شریف صاحب جو ہے، میاں شہباز شریف صاحب کا وہاں پر جانا ڈیفینیٹلی، جو انہوں نے ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کا، انہوں نے کچھ ایم او یوز سائن ہوئے تھے، کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ وعدے ہوئے تھے، اس کو میچور کرنے کے لیے اور میٹیریلائز کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. اچھا یہی وہ کویسچن ہے جو لوگوں کے ذہن میں بار بار اٹھتا ہے اختیار ولی صاحب، کہ یہ بار بار ایم او یوز ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک یہاں پہ اس طرح انویسٹمنٹ نہیں آئی ہے. کب یہ ساری چیزیں میچور ہوں گی؟ یہ میرے خیال میں آپ کا جو آنے والا بجٹ ہے دیٹ ول بی امیزنگ، اور وہ سارے لوگوں کے لیے ایک اچھا بجٹ جو ہے. یہ آپ نے مذاق کیا ہے میرے ساتھ کہ دیٹ ول بی امیزنگ. سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ آپ کی تنخواہ پہ جو ٹیکس لگا ہوا ہے وہ انشاءاللہ جو آپ کا گلا ہوتا تھا نا، تنخواہ دار آپ نے اپنی ٹی وی شو میں مجھے کہا تھا اور بہت سارے اینکرز نے کہا تھا، وہ آپ کا انشاءاللہ سارے تنخواہ دار طبقے کا ہے جو زیادہ ٹیکس دینے والے پاکستان کے ذمہ دار. ہم نے وہ بات اس وقت سن لی تھی اور اپنے وزیر اعظم کو بتا دی تھی. اور میں آج آن ایئر کہتا ہوں کہ کریڈٹ گوز ٹو عطا اللہ طارق، جس نے میرا اس میں بھرپور ساتھ دیا تھا، اور یہ کیس انہوں نے آگے پٹ اپ کیا تھا، اور پھر پرائم منسٹر. چلے ہم امید کرتے ہیں کہ عطا طارق صاحب کی منسٹری کے انڈر جو پی ٹی وی اور وہاں کے جو پینشنرز وغیرہ ہیں، وہ بھی ان کی بھی گلے شکوے آتے ہیں، سب کے گلے تنخواہ کا، کبھی پینشن کا. کوشش کریں گے کہ جن لوگوں کو پچھلے بجٹ پر جس طبقے کو گلا تھا ان کے ہم گلے ختم کریں. ٹھیک. اختیار ولی صاحب، ادھر ایک اور بات بھی ہوئی کہ جس قسم کے دہشت گردی کے مقدمات اب تحریک انصاف والوں پہ، وزیر اعلیٰ پہ بھی دہشت گردی کے مقدمات ہیں، یہ نعیم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کے اوپر بھی مقدمات ہیں. ایک طرف ملک میں ریئل معنوں میں دہشت گردی ہو رہی ہے، دوسری طرف جو سیاسی مخالفین ہیں ان پہ دہشت گردی کے مقدمات ہیں. اس سے ہم چیزوں کو کنفیوز نہیں کرتے؟ یہ ہوتا ہے، پولیٹیکل معاملات آپ کے ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ نے کیا کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کو رگڑا کہیں اور کسی اور. آپ پہ ویسے کبھی دہشت گردی کا مقدمہ ہوا ہے؟ 780 کا پرچہ مجھے ہوا ہے، 2 بار ہوا ہے. تو پھر آپ کو پھر بھی جلسے کی اجازت دیتے ہیں؟ یہ میں اب دیکھ لیں، میں خود جج کے سامنے کھڑا ہوں، میں آپ کو کہیں شکل سے، باتوں سے، لہجے سے میں آپ کو لگتا ہوں کہ میں کوئی ٹیررسٹ ہوں؟ کہا نہیں. تو پھر وہ ٹیررسٹ جو سیکشن تھے وہ 780 وہ انہوں نے ہٹا بھی دی. میں ایسے تاخانوں میں قید رہا ہوں کہ تاخانے کے اندر تاخانہ، پھر اس کے اندر تاخانہ، پھر اس کے اندر تاخانہ، اور ایک بالٹی اور ایک لوٹے میں پانی بھر کے دے دیا، پتہ نہیں کتنے دن وہاں رکھا کہ بس یہ پیو بھی اسی سے نہاؤ دھو. کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میں مشرف دور کی بات کر رہا ہوں. ہاں، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے جیلیں کاٹی ہیں. آپ اس وقت بھی نون لیگ میں ہی تھے؟ میں شروع سے. ہاں، کچھ ایسے ہی ہیں. آپ نے بات کی یہ اس کی، تو میں ادھر کسی اور خانے میں اور بھی کوئی نون لیگ کا بندہ تھا، یا امیر مقام صاحب ہو گئے، دیگر سینئر لوگ ہیں جو یہ نظر آئے کوئی ادھر؟ نہیں، وہ اس وقت امیر مقام صاحب میرے خیال میں اس وقت تو مشرف کی پارٹی میں تھے. وہ آپ کی ابھی بھی کابینہ میں؟ ہاں ہے، تو انہوں نے پارٹی پھر چینج کی، اوپر مسلم لیگ نون میں آئے.
آپ پرویز خٹک کی بات کرتے ہیں تو یہ میرے خیال میں رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس کی وضاحت کر دی تھی, طاولہ تارڑ نے بھی کری تھی کہ وہ پی ایم ایل این کی چوائس نہیں ہے, وہ ہمارے کولیشن پارٹنرز میں سے ہیں. اور وہ پی ٹی آئی کو توڑ دیں گے خیبر پختونخوا میں. دیکھیں یہ تو اب میں اگر کہوں کہ توڑ دیں گے نہ توڑ دیں گے وہ تو ایک الگ بات ہے, حالانکہ وہ میں نے ایک بات کہہ بھی دی تھی کہ وہ بیچارہ اس عمر میں بادام نہیں توڑ سکتا, وہ پی ٹی آئی کو کیا توڑے گا. لیکن اب وہ تو وقت ہی بتا دے گا, اور زیادہ نہیں, 1-2 مہینہ جو ہے اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنا پانی میں ہے اور کیا کر سکتا ہے. میں ذرا یہ امریکی اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو ترجمان دفتر خارجہ کی ان کی ہیں, انہوں نے جو بات کی. دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے نا, یہ اب we do apologies with all people who belong from PTI, ناراض نہ ہو, یہ ہے جذباتی لوگ. یہ تھوڑی سی بات سن کے نا بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ توقعات وابستہ کر جاتے ہیں کہ جی الیکشن ہونے لگا ہے بس جی گیم چینج, ٹرمپ از دا گیم چینجر. اور پھر پاکستان میں ادھر رجیم چینج, شہباز شریف حکومت فارغ, عمران خان جیل سے باہر, اور سیدھا ادھر جو ہے تو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ جائیں گے, تخت نشین ہو جائیں گے. یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی. میں نے آپ کے شو میں کہا تھا کہ دیر از نو کانسیپٹ آف فری لنچز ان امریکہ ایون. وہاں پر کوئی مفت میں کسی کو کھانا نہیں کھلاتا ایک وقت کا. ہم اکثر بیٹھتے تھے جب کھانا کھانے کی, امریکن سسٹم کرتے ہیں, پیسے پول ان کرتے ہیں. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ فلاں بندے کو چھوڑ دو جی, نہیں ہو سکتا, امپاسبل. یہ سب سے پہلے گئے ان کو مبارکباد دینے کے لیے, پروپیگنڈا بھی کیا. رچرڈ گرینل کی ٹویٹوں کو انہوں نے, ویسے وہ جو رچرڈ گرینل کی جب ٹویٹس آ رہی تھی تو ہفتہ ڈیڑھ تو آپ بھی بڑے ڈرے رہے. میں تو روز کہتا تھا کہ صبح میری ٹویٹ ہوتی تھی کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں پیارے یوتھیو, آپ کو رچرڈ پاجی کا سلام قبول ہو. تو یہ سر جس دن آ گئی نا ٹرمپ کی ٹویٹ, اس دن پھر آپ دیکھیے گا یہاں پہ شہباز شریف صاحب نے پھر اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, وہ انہوں نے بڑے میاں صاحب والا سٹینڈ نہیں لینا. یہ اچھی شوگر والی ان کی طرف سے ٹویٹ تھا نا کہ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سلام, وہ بھی اچھی شوگر میں تھا. اچھا میں بڑا ینگ ایج میں تھا, دیٹ واز 27 اونلی. جی میں نے میاں نواز شریف کو پریشر سسٹین کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک دن میں پریزیڈنٹ کلنٹن کے 3 کالز آئی تھی ان کے پاس کہ جب ایٹمی دھماکے ہونے لگے تھے. مشاہد حسین سید اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں, آج کل وہ ہمارے مخالف بھی ہیں. ہم ادھر بیٹھے تھے اور انہیں خبر دی کہ پریزیڈنٹ کلنٹن کی کال ہے. نواز شریف نے کہا ان کو بتائیے کہ وہ بزی ہیں. دوسری بار آئی تو نواز شریف نے کہا کہ آپ ان کو بتائیے کہ وہ میٹنگ میں ہیں. تیسری بار بھی یہ بات آئی تو انہوں نے ایسا ہی جواب دیا. ٹھیک, اس میں 2 چیزیں, ایک تو میاں صاحب نے پریشر سسٹین کیا, اور دوسرا جو بھی میاں صاحب کے دوست ہیں وہ مخالف ہوتے جا رہے ہیں. پہلے وہ جو ہے ابھی آپ نے بتایا کہ مشاہد صاحب بھی مخالف ہو جائے, محمد زبیر صاحب بھی ہیں, وہ سارے آپ لوگوں کی سیاست سے آپ متفق نہیں کرتے. پرابلم بتاتا ہوں, یہ بعد میں عمران خان کو بھی اور سب کو پیپلز پارٹی کو بھی فیس کرنا ہوگا. جس کو آپ ایک بار وزیر اعظم بنا دے 1 سال کے لیے, وہ کہتا ہے مجھے اگلے 5 سال کے لیے بھی بنا دو. جس کو ایک بار گورنر بنا دے, وہ کہتا ہے اب یہ گورنری میرے پیچھے اس کی رجسٹری اور انتقال کر دو. جس کو وزیر اعلیٰ بنا دے, وہ کہتا ہے اب میرے تو بچے پوتے پڑ پوتے بھی بنیں گے چیف منسٹر. تو یہ پرابلم ہر پارٹی میں ہوتی ہے, یہ سب کو